سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه
اللہ احکم الحاکمین دی انہی بے مثال ذات واسطے انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین دے پاک قرآن دا یہ اسلوب ہے کہ جس مقام تے ایسا واقعہ پیش آیا ہوئے کہ جس مقام تے اور جس جگہ تے انسان دی عقل جڑی ہے وہ سوچ اور بیچار دے اندر پڑ جائے، انسان یہ بات سوچے کہ اے جڑا کام ہوا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور کیویں ہو سکتا ہے۔ قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے بے شمار واقعات کا ذکر فرمایا ہے اس مقام تے کہ جتھے انسان دیاں عقلاں پریشان ہو جان اور حیران ہو جان، اللہ رب العالمین پھر اپنی ذات کا تعارف ہوتے لفظ سبحان دے نال کرایا کرتے ہیں اور لوگوں دنیا والیاں کو یہ بات دسی کہ لوگوں جس کام نو تسی ناممکن سمجھ دیو، جس کام نو تسی او دے وضع ہون دے ہوتے حیران اور پریشان ہوتے ہو، لیکن اس جگہ دے ہوتے اللہ دی ذات یہ بات کہہ دیئے کہ اللہ سبحان ہے او ہر عیب تو پاک ہے، اور لفظ سبحان دا معنی یہ بھی کہ اللہ دی ذات ہر عیب اور ہر نقص تو ہر کمزوری تو اللہ دی ذات پاک ہے۔ تو جو میں آیت تلاوت فرمائی 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اس مقام تے اللہ دی ذات نے میرے اور تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا ذکر فرمایا ہے، اور معراج دو حصوں کے اندر تقسیم ہوئی۔ پہلا معراج زمینی، دوسرا حصہ ہے معراج دا آسمانی، اور اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مسائل کا حل بھی بیان فرما دیتا ہے کہ اللہ دی ذات فرما دے نے کہ اسی اپنے بندے نو سیر کرائیے اور راتوں رات کرائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ ہن یہ دے اندر
کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ معراج دا واقعہ جو پیش آیا ہے کیا یہ کوئی خواب دا واقعہ ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کوئی الہام ہویا ہے یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بما بیداری اور بما جسد دے اس واقعہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے سفر فرمایا تے اسرا دا معنی ہوندا ہے سفر کرنا رات نو نکلنا بے عبدی ہی لفظ بول کے اللہ دی ذات نے فرما دیتا کہ میں اپنے بندے نو سیر کرائی لیلن دا لفظ بول کے یہ دس دیتا گیا کہ یہ ساری رات دا واقعہ نہیں اور بلکہ کئی راتاں دا بھی یہ واقعہ نہیں بلکہ اللہ دی ذات فرما دینے کہ اسی 40 راتاں دا واقعہ 40 راتاں دی مسافر اسی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے کچھ حصے دے اندر یہ سارا سفر کروایا تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ جی اتنا لمبا سفر کہ بیت الحرام تو لے کے بیت اللہ تک بیت المقدس تک تے مسجد اقصی تک ایدہ سفر بھی اگر پیدل کیتا جائے تے 40 دن دا سفر ہے اگر اوتھوں آسمان دا سفر کیتا جائے تے 40 راتاں دا سفر ہے اللہ جی کس طرح ہوتا ہے کہ رات نے کچھ حصے دے اندر اتنا بڑا سفر کر کے معراج والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے ساتھیاں دے اندر آ کے صبح دی نماز ادا کر کے تے اپنے ساتھیاں نو یہ سارا واقعہ سنا رہے نے انسان سوچتا ہے کہ یہ ناممکن کی بات ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں تواڈے نزدیک تے یہ ناممکن ہو سکتا ہے لیکن عرش والے رب دے ہاں ناممکن ہو سکتا نہیں اللہ دے ہاں یہ ناممکن نہیں اس واسطے اللہ رب العالمین نے اس اتنے بڑے واقعہ دے شروع دے اندر بھی لفظ سبحان لے آکے تے اپنی ذات دا تعارف کروایا اللہ اکبر اللہ اور ذرا غور فرماؤ اللہ رب العالمین فرما دینے اے میرے معبود پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سونیا اعلان فرما دیو نام اللہ فرما دینے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اے میرے محبوب تے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگوں تسی جس بات کو سمجھ دیو کہ اے ناممکن دیا کام میں اتنا بڑا لمبے سفران دا ایک رات و رات دے کچھ حصے دے اندر سارا اتنا لمبا سفر کر کے پھر واپس آ جانا یہ ناممکن جی بات ہے اللہ فرمان دینے لوگوں جس بات نو تسی ناممکن سمجھ دیو جس بات دے تسی حیران دے پریشان ہو جان دیو جتے جا کے انسان دی عقل کرنا
کام کرنا چھڑ دیندی ہے نا اس جگہ تو اللہ دی طاقت شروع ہو جاندی ہے اللہ دی ذات فرما دینے سبحان اللذی لوگوں پاک اللہ دی ذات اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ دی ذات پاکے جیڑی اپنے بندے نو راتوں رات لے گئی اور رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے گئی مسجد اقصی تک لے گئی اور ایتے واقعہ معراج ہے آؤ نا میرے بھائیو ایک دوسرے مقام دے اندر جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے تخلیق فرمایا میرے تیرے باپ آدم علیہ السلام نو پیدا کرن تو بعد اللہ رب العالمین نے اونا دے سامنے کچھ چیزاں ضروریات دیاں رکھیاں انسان کی ضروریات دے گھریلو استعمال والیاں چیزاں جناب آدم علیہ السلام دے سامنے رکھیاں اونا چیزوں دے نام بھی دس دیتے اے فلان چیزیں اے فلان چیزیں اے فلان استعمال والی چیزیں اللہ دی ذات نے پھر اپنے فرشتیاں نو بلایا نوریاں دی جماعت نو بلایا اللہ دی ذات فرما دینے میرے فرشتیوں آؤ ذرا میں تو انو انسان دا تے نوریاں دا فرق دسنا ہے اپنی تے تو آنی طاقت دا فرق دسنا ہے اللہ اکبر اللہ دی ذات نے ساریاں چیزاں سامنے رہتے اللہ دی ذات نے نوریاں نو باتیں فرمائی کہ اے میرے فرشتیوں ذرا کو اینا چیزاں دے میں ذرا کو ناتے گن کے دسو چیزاں جیڑیاں نے کی کڑیاں چیزاں نے تے کس استعمال کیا ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ دے سارے فرشتے جڑے نے جناب خاموشی نال دیکھنا دیکھی جا رہے نے اللہ دی ذات نے آدم علیہ السلام نو فرمایا میرے پیارے آدم جی اور ذرا تسی انہوں انہاں چیزاں دے نام گن کے سناؤ تے صحیح اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے پوری کائنات دے باپ آدم علیہ السلام نے جدو چیزاں دے نام گن کے سنائے نا تے اللہ دے فرشتے سارے شک زبان ہو کے جواب کی دینے آدھے نے قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم آدھے نے عرش والے ربا تیریاں قدرتاں تو ہی جان دے اللہ جو تسی جان دے ہو اسی نہیں جان دے اللہ جو تہاڈا علم ہے اسی وہ علم نہیں جان دے اس واسطے کہ اللہ جی سبحانکا اللہ جی تسی ہر کمزوری تو پاک ہو ہر طرح دی ہر چیز دے نقص دے عیب تو اللہ جی تہاڈی ذات پاک ہے اور یہ تے بس نہیں ایک اور مقام امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدو تومت لگی واقعہ بہت لمبا ہے کہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تومت لگی میرے تیرے آقا علیہ السلام انہیں پریشان کدی میرے آقا صحابہ دے اندر بیٹھے روئی جا رہے لے کدی میرے آقا اپنے گھر دے اندر بیٹھے نیت روئی جا رہے لے میرے آقا علیہ السلام انہیں پریشان اے اللہ جی اے کیڑی قیامت برپا ہو گئی ہے میری عائشہ تے عید دی نہیں سی جیڑی لوگ تومتاں لگا رہے نے میری عائشہ تے میرے آقا علیہ السلام کدی کسی صحابہ نو پوچھ دے لے کدی ابو بکر صدیق کو پوچھ دینے بھائی ابو بکر دس میری عائشہ اس طرح دی ہے وے کہ نہیں ہے کدی عثمان نو پوچھ دینے کدی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ دینے آدھے نے علی تم دس میری عائشہ دے اندر کوئی غلطی تو اج تک ویکھی ہوئے انہوں نے کیا آقا میں کوئی غلطی نہیں ویکھی پھر آخر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا آقا علیہ السلام نو کہتے نے میرے آقا ایک گل مینوں دسو تے صحیح کیا جس نے تہاڈا نکاح امی عائشہ دے نال کیتا ہے
او ذات پاک ہے کہ نہیں پاک؟ آقا فرماندے نے ہاں عمر اللہ دی ذات پاک ذات ہے۔ تے پھر فرمایا میرے محبوب دسو اللہ دی ذات پاک ہے تے او دا محبوب محمد بھی پاک ہے، او دا محبوب محمد پاک ہوئے، کیا اللہ دی ذات اپنے محبوب محمد واسطے کوئی بری چیز پسند کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان تو الفاظ ادا فرمائے، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تے پھر اللہ دے نبی سمجھ لو اللہ دی ذات پاک ہے، تہاڈی ذات پاک ہے، تے پھر سمجھ لو امی عائشہ بھی اس گناہ تو پاک ہے۔ یہ جڑا تہمت لگان والے نے انہاں دا اے ظلم تے انہاں دا بہتان ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو میں یہ عرض بات کرنا چاہنا کہ اللہ دی ذات پاک ہے، وہ ہر نقص تو، ہر عیب تو، ہر کمزوری تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر اے لفظ سبحان اتنا پیارا لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے کہ میرے تیرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن اندر صرف لفظ سبحان اللہ بولتا ہے 1000 واری، جیڑا بندہ دن اندر لفظ سبحان اللہ بولدا وے اللہ دی ذات اس بندے نو اس لفظ سبحان اللہ دی بدلے اللہ دی ذات اس بندے دے 1000 گناہ معاف کر دینے تے 1000 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ صرف لفظ سبحان بیٹھا بول جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک لفظ صرف سبحان بولن دے نال ایک حدیث ایک اور حدیث دے اندر ہوندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لفظ سبحان اللہ بولدا وے سبحان اللہ کہن دے نال اللہ دی ذات جنت اندر ایک درخت لگا دیندے نے، اور وہ درخت کتنا بڑا میرے تیرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو جائے اپنے تیز سواری نو دوڑائی جائے 1 مہینے دا سفر کرے تے وہ درخت دا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس ایک جنت کے اندر درخت لگنا ہے تے بولنا کنا کو ہے سبحان اللہ، صرف لفظ سبحان بولنا وے اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا میرے بھائیو ایک اور حدیث دے اندر کی ہوندا ہے میرے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر روز روزانہ اپنے زبان تو الفاظ دا ادا کرتا ہے کہ آندا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ الفاظ پڑھتا ہی رہتا ہے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے والے بندے نو اللہ دی ذات اتنا اجر عطا کر دے کہ اللہ دی ذات دے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیندے نے 100 دفعہ پڑھن دے نال۔ اور ایک روایت یہ بھی ہوتا ہے کہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی اگر گناہ ہون تے اللہ دے معاف فرما دیندے۔ اتنا پیارا لفظ ہے لفظ سبحان اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام انہوں نے متعلق ہوتا ہے کہ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا ذکر بہت بے شمار ذکر کریا کرتے سن، اور اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام انہیں روزے رکھیا کرتے سن کہ ایک دن روزہ رکھ دے ایک دن روزہ چھڑ دے، روزے دار بھی بڑے اللہ دا ذکر بھی بڑا کر دے۔ ایک دن کہی دن اللہ جی میرا خیال ہے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہونے کہ اللہ جی جنہ الفاظ دے نال میں تہاڈا ذکر نہ کیتا ہوئے۔ ایک گل کیتی تے اچانک ہی ویکھیا
ایک سامنے جناب چھوٹا جا مینڈک جنہوں پنجابی چ تسی ڈڈو بھی آتے ہو ہے وہ جناب مینڈک ویکھیا تے مینڈک ہن اپنی زبان دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ مینڈک اپنی زبان تسبیحاں بیان کیتیاں تے یہ آواز جناب داؤد علیہ السلام دے کنا چ بھی پئی تے داؤد علیہ السلام نو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تے انہاں نے دی آواز سنی تے مینڈک جڑا ہے اے جناب اپنی بولی وچ اپنے رب دا ذکر کی کردا پیا تے مینڈک بول کے کہہ رہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ او جناب مینڈک پڑھدا ہے اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے جدو سنیا نا تے اے کلمات آلے اج تو پہلو داؤد علیہ السلام نے بھی نہیں سن پڑھے تے جناب داؤد علیہ السلام نے جدو اس مینڈک دے کلمات سنے نا اے جناب اللہ دے سامنے نبی علیہ السلام نبی داؤد سجدے وچ پے جاندے نے آندے نے عرش والیا ربا میں تے سمجھنا سا ہر کلمات دے نال میں تیرا ذکر کر چکیا ہر کلمات نال تیریاں تعریفاں کر چکیا وا لیکن عرش والیا ربا کتنے کتنے کلمات تے حالے تیریاں دوسریاں مخلوقاں پڑھ دیاں نے اللہ اکبر اللہ او جناب اپنی زبان حال جو کہہ رہا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر اللہ اے پیار تے محبت کی دعوے لفظ سبحان کہ اللہ دی ذات ہر چیز تو جناب دے نقص تو پا کے ہر عیب تو پا کے اللہ دی ذات ہر کمزوری تو پا کے اللہ دی ذات ہر جناب نقص تے عیب تو پا کے وہ اپنی مرضیاں والا ہے اپنی طاقت والا ہے جو چاہے وہ کر دے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں اس واسطے کہ اللہ دی ذات بڑیاں رحمتاں والی ذات ہے اس واسطے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس واسطے میرے بھائیو آنا کوئی کوئن والا کی کہیں دے ہمیں کتے کنک چھولے کھاننو کتے کنک چھولے کھاننو ریشم کپاہن ڈالنو انگور دل پر چاننو انگور دل پر چاننو نالے امب نالے جامنو نالے امب نالے جامنو کس کس تو ہوا سرخ رو سبحان ہو سبحان ہو کس کس تو ہوا سرخ رو سبحان ہو سبحان ہو کتے مورا پہلا پایا کتے مورا پہلا پایا کتے بلبلانے چہکایا کتے بلبلانے چہکایا اے سب تینوں پکارن اے سب تینوں پکارن سایا سبحان ہو سبحان ہو سبحان ہو سبحان ہو کتے کگی بولے ہو بہو کتے کگی بولے ہو بہو سبحان ہو سبحان ہو یہ ساریاں مخلوقاں نے جدو انسان دیاں باریاں او تو اللہ دی ذات دیاں محبتاں ویکھو اے سب دی بہتر آدمی اے سب دی بہتر آدمی پر سب سے بہتر آدمی ہر چیز کر دی خادمی آگو سبحان اللہ پھر پتہ لگے کہ جاگ دے بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بھائیو اے انسان نو ویکھو اللہ نے ایک طاقت عطا فرمائی ہے کہ جتیاں ہر چیز ہی خادم بنائی ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بھائیو میرے تیرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی آخری حدیث
میرے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا میرے صحابہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دو کلمے نے زبان تے بولو تے بڑے ہلکے نے زبان تو بڑی آسانی نال ادا ہون والے. آقا فرماتے نے دو کلمے زبان تو آسانی نال ادا ہون والے لیکن ترازو وچ انہاں دا وزن کیتا جائے تے سارے کلمیاں نالوں انہاں دا وزن زیادہ ہوے گا. اللہ اکبر. اللہ آگے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اور پھر یہ دو کلمے اللہ دی ذات نو بھی بڑے پیارے لگدے نے. تین چیزاں آقا نے پہلے بیان فرمائیاں. آقا فرماتے نے دو کلمے نے زبان تے بڑے ہلکے نے وزن دے اندر بہت وزنی نے تے اللہ دی ذات رحمان نو بڑے پیارے لگدے نے. آقا جو کیڑے دو کلمے نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمات اللہ نو بڑے پیارے لگتے ہیں. اس واسطے میرے بھائیو آؤ میں اور تسی زندگی دے اندر انہاں نو اپنا وظیفہ بنا لئیے اور انہاں نو اپنی زندگی دا معمول بنا لئیے کہ ہر روز اسی اٹھ دیاں بیٹھے ہاں چل دیاں پھر دیاں اپنے رب دا ذکر کر دیاں او دیاں ذکر کر دے کہیے انہوں اور مالک دے سامنے کدی بہ کے او دیاں قدرتاں دے اتے خور کر کے انہوں کہیے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تو پاک تیریاں تعریفاں پاک نے تو قدرتاں والا ہے تو طاقتاں والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تے آگے اللہ تو پاک ہے تے اللہ تیری ذات سب تو بڑی ذات ہے. تے جڑا بندے دا تعلق سب تو بڑی ذات دے نال مل جائے انہوں پھر دنیا دے تعلقاں دی کوئی ضرورت نہیں رہتی. انہوں دنیا دے پھر جناب دنیا دے ہوتے کسی طاقت دے نال ملن دی ضرورت نہیں پہندی. جدا نظریہ اور جس دا ایمان اور جس دا عقیدہ اللہ دی ذات دے نال جڑ جائے اس واسطے یہ ہر روز اپنی زندگی دا منو اور توانو معمول بنانا چاہیے اور اللہ دا ذکر کرنا چاہیے تے ان الفاظ نو ادا کرنا چاہیے کہ جڑے الفاظ میرے رب نو بڑے ہی پیارے لگدے نے تے قیامت والے دن اللہ دی ذات نے انہاں دا پھر مول پا کے تے انہاں دا وزن کر کے سانو سامنے لوگاں نو دکھا نہیں دینا. اس واسطے میرے بھائیو آؤ اللہ دی ذات اپنے قرآن دے اندر جس مقام دے اتے جا کے انسان پریشان ہو جائے جس جگہ دے اتے جا کے انسان دی عقل کام کرنا چھڑ دے اور انسان سوچن دے کہ مجبور ہو جائے کہ اے کنج ہو سکتا ہے اللہ دی ذات اوتے لفظ سبحان بول کے تے تعارف قرآن دے نیو لوگو تسی کی سمجھ دیو کہ تسی آندے ہو کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے تو انہوں یہ اندازہ ہی نہیں کہ جڑا سبحان اتے بیٹھا ہے وہ سب کچھ کرن تے قادر ہے. وہ سب کچھ کرن تے قادر ہے کہ کوئی مشکل نہیں. اس واسطے واقعی معراج اللہ اکبر. اللہ اینو صرف یہ نہ سوچو اینو صرف اسی دے معراج دے واقعے نو صرف ایتھوں تک لیا ہے کہ لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رجب دے اندر معراج ہوئی تے معراج دے اتے گیا سونا گیا تے سونا آیا سونا امامتا نبیاں دیا کراندا گیا تے آسمان تے گیا رب نو بالکل جا کے تے گل بات کر کے تے مل کے ملاقات کر کے آیا. اینا کچھ اسی سارا کچھ سن سنان تو بعد پھر اسی کی کر رہے ہیں سال بعد جدوں
معراج آ جائے، وہ تاریخ آ جائے کہ جس رجب 27 رجب مورخین نے لکھی ہے، لیکن ان دے اندر بھی بعض نے اختلاف فرق کیتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ 27 نہیں بلکہ ربیع الاول دی 17 ہوئی ہے آپ نو معراج، بعض نے کچھ تاریخ لکھی ہے، لیکن اگر اکثریت دیکھ کے مورخین نو اگر اس بات تے متفق بھی ہو جائیے کہ آپ نو 27 رجب نو معراج ہوئی ہے، تو پھر بھی معراج دے اندر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحفے اور تحائف اور جو دیکھ کے آئے اور اپنی امت نو آ کے سکھایا، سانو وہ دے تو سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اسی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج آ گیا ہے اج کی کرنا ہے، اج حلوہ پوری بننا ہے، اج کی کرنا ہے، اج پٹاخے چلانے نے، اج رات نو کی کرنا ہے، چراغاں کرنیاں نے، یہ وہ چیزاں نے کہ جدا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ مینوں اور تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کراں گا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير